آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی مشہور عالم ہمارے ساتھ اس شو میں جڑے ہیں اور آپ سبھی لوگوں نے جانتے ہیں آپ کے پسندیدہ گیسٹ رہیں گے آج کے. دوستوں آج ہمارے ساتھ جڑے ہیں شیخ ثناء اللہ عمری نذیری فرام بنگلور. آئیے سب سے پہلے ہم یہاں پر ان کا استقبال کریں گے. شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, کیسے ہیں شیخ, کیا حال ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. دوستوں آج ہم یہاں پر ڈسکشن کرنے والے ہیں, گفتگو کرنے والے ہیں سود کے بارے میں, سود کے نقصانات کے بارے میں. وائی از اٹ حرام, اور اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں. سود کی وجہ سے مالدار اور مالدار ہوتے چلے جاتے ہیں, غریب اور غریب ہوتے چلے جاتے ہیں. جب غریب ممالک نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے جب سودی قرضے لیے تو پھر ان کی کیا حالت ہے, آج وہ ان کے غلام بن بیٹھے ہیں. جی, کیا مجبوری میں سود لیا جا سکتا ہے؟ سود لینا جتنا بڑا گناہ ہے اتنا ہی بڑا گناہ سود دینا بھی ہے. جی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹرسٹ سود سے ریلیٹڈ 4 لوگوں پر لعنت بھیجی ہے. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و موکلہ. سود کھانے والے پر, کھلانے والے پر, گواہ وٹنس بننے والے پر, حساب و کتاب لکھنے والے پر, ان 4 لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر کی لعنت فرمائی. ان میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے, فرمایا کہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں. شیخ کچھ لوگوں کا سوال یہ بھی ہے کہ اگر بینکنگ سسٹم کو حرام مانتے ہیں تو وہاں آپ نے اپنا اکاؤنٹ کیوں کھول رکھا ہے؟ اس بیلنس میں بھی تو انٹرسٹ ایڈ ہو جاتا ہے. تو ایسے آرگیومنٹس کو ہم کیسے جواب دینا چاہیے شیخ ہمیں؟ امام الہند ابوالکلام آزاد, کون نہیں جانتا ان کی شخصیت کو؟ جی جی, فریڈم فائٹر ہیں. جی, فریڈم فائٹر, بڑی عظیم شخصیت. ماشاءاللہ. ایک سوال کیا گیا جی, ابوالکلام آزاد اور رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا, پوچھا گیا ڈاکو بہتر ہے کہ سود خور بہتر ہے؟ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ڈاکو کئی اعتبار سے سود خوروں سے بہتر ہے. الربا 73 بابا, سود کے 73 لیولز ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا سب سے چھوٹا لیول یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. سب سے چھوٹا, سب سے چھوٹا لیول, سود کا سب سے چھوٹا گناہ. ایک لیول میں بھی اگر ہم داخل ہو گئے تو ہم کتنے بڑے گنہگار ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ربا نام کی چیز سے دور رکھیں. جب ہم ایڈورٹائزمنٹس وغیرہ بھی دیکھتے ہیں تو بہت ہی زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں, کچھ ایسے جملے ڈال کر کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ کل آپ زندہ رہیں گے, ہے نا. تو انسرٹینٹیز کا یاد دلاتے ہیں ہمیں. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا, آپ زندہ رہیں گے یا نہیں. تو ایسے وقت پہ نا لوگ ڈر کے انشورنس کروا لیتے ہیں. تو ایسے ماحول میں, ایسے سچویشنز میں ہمیں اپنے آپ کو ایک بہت ہی بہترین انشورنس کا ہمیں یاد دلانا چاہیے, دیٹ از. اور میں ناظرین سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس ایپیسوڈ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ یہ جو برائی ہے معاشرے میں جو آج ہمیں بہت کامنلی پائی جاتی ہے, دیٹ از سود یا انٹرسٹ بیسڈ ٹرانزیکشنز, اسے ختم کرنے کے لیے آپ ایک چھوٹا سا قدم اٹھائیں. اور وہ چھوٹا قدم یہ ہے کہ یہ جو ایپیسوڈ ہے شیخ ثناء اللہ عمری صاحب کا, آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور آپ بھی ثواب کا ایک ذریعہ بنے, آپ بھی ثواب کمائیں اور دوسروں کو بھی کمانے کا ایک موقع دیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہیے جناب, دیجیے جواب. میں آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں میرے عزیز دوستوں, پیارے بھائیوں, بہنوں اور بزرگوں. ہر بار کی طرح آج کے اس ایپیسوڈ میں بھی ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین, ایک عمدہ ٹاپک لے کر آئے ہیں. اور اس ٹاپک سے ریلیٹڈ بہت سارے مسکنسیپشنز, بہت سارے غلط فہمیاں آج ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں. دوستوں آج کا جو ٹاپک ہے اصل میں یہ ایک طریقے کا ایک گناہ ہے, ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے. اور اس کی خاصیت آج یہ ہو چکی ہے کہ اس گناہ کو آج گناہ سمجھا نہیں جا رہا ہے. آخر وہ کون سا گناہ ہے؟ دوستوں آج ہم یہاں پر ڈسکشن کرنے والے ہیں, گفتگو کرنے والے ہیں سود کے بارے میں, سود کے نقصانات کے بارے میں. وائی از اٹ حرام, اور اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں آج ہم ڈیٹیلز میں, جو بھی آپ کے پاس سوال ہیں انٹرسٹ سے ریلیٹڈ یا پھر اسلام نے اس کو کیوں روکا ہے, یہ سارے ڈیٹیلز آج ہم یہاں پر
سوال و جواب کے ذریعے سے ہم اس کے آنسرز ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. الحمدللہ بہت ہی خوشی کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی مشہور عالم ہمارے ساتھ اس شو میں جڑے ہیں, اور آپ سبھی لوگوں نے جانتے ہیں آپ کے پسندیدہ گیسٹ رہیں گے آج کے. دوستوں, آج ہمارے ساتھ جڑے ہیں شیخ ثناء اللہ عمری نذیری فرام بینگلور. آئیے سب سے پہلے ہم یہاں پر ان کا استقبال کریں گے. شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, کیسے ہیں شیخ, کیا حال ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. دوستوں, آپ سبھی لوگ جانتے ہیں شیخ ثناء اللہ عمری ہمارے اڈوپی دعویٰ سینٹر کے ایکس دائی رہ چکے ہیں, ایک اسلامک اسکالر ہیں. فی الحال وہ بینگلور میں ہیں. شیخ, آپ کے جانے کے بعد تو ہم آپ کو بہت مس بھی کر رہے ہیں لیکن الحمدللہ آج ہمارے شو میں آن لائن کے ذریعے سے جڑے ہیں. حالانکہ شیخ بینگلور میں ہے لیکن پھر بھی الحمدللہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آج یہ پاسبل ہو پایا کہ شیخ کو ہم ہمارے کہیے جناب دیجیے جواب سیزن 2 میں ایک اور بار استقبال کرنے کا ہمیں موقع ملا ہے. حالانکہ شیخ سیزن 1 میں بہت بار آئے ہیں, بہت سارے ایپیسوڈز کو ہم کور کیے ہیں, بہت سارے ٹاپکس ہم نے یہاں پر الحمدللہ بہت سارے ٹاپکس شیخ ثناء اللہ کے ذریعے سے ہم نے کور کیا ہے. اور آج ایک اور ٹاپک جو کہ میں نے آلریڈی بتا دیا ہے, دیٹ از ریلیٹڈ ٹو سود, انٹرسٹ, اس کے بارے میں ہم کور کرنے والے ہیں. الحمدللہ شیخ, کیا آپ تیار ہیں؟ بہت سارے کویشچنس میرے پاس ہیں ابھی فی الحال. چلیں بسم اللہ. بسم اللہ. تو ایک ایسے ٹاپک کے بارے میں ہم آج ڈسکشن کرنے والے ہیں, ایک ایسا گناہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ آج بہت ہی کامن ہو چکا ہے یہ چیز, سود. خاص کر کے نیشنلائزڈ بینکس جو ہم ہمارے معاشرے میں جو دیکھتے ہیں, انہوں نے اسے بہت ہی آسان بنا دیا ہے اپنے ایڈورٹائزمنٹس کے ذریعے سے. کچھ ایسے سوال کھڑے کر دیتے ہیں کہ کیا آپ کے گھر میں کنواری بیٹی ہے, کیا ان کا شادی کرنا ہے, شادی کے لیے لونز, کیا آپ نے ابھی تک اپنا خود کا گھر نہیں باندھا ہے, گھر کے لیے لونز, ہاؤس لونز. تو ایسے بہت سارے لونز کے ذریعے سے لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور لوگ اس گناہ میں پڑ جاتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کتنا بڑا گناہ کریں. تو آئیے دوستوں, آج ہم ڈیٹیل میں جاننے کی کوشش کریں گے. شیخ, اس سے پہلے کہ ہم ڈیٹیل میں اس ٹاپک میں چلے جائیں, میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے گھر بیٹھے ناظرین کو سود یا بیاج یا انٹرسٹ کے بارے میں کچھ انٹروڈکٹری باتیں بتائیں, جیسے کہ سود کسے کہتے ہیں آخر؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آج کا موضوع انتہائی اہم ترین موضوع ہے. جیسا کہ آپ نے بتایا, یہ وہ گناہ ہے جس کو ہمارے معاشرے میں گناہ نہیں سمجھا جاتا ہے, یا اگر کچھ لوگ اس کو گناہ مانتے بھی ہیں تو ہلکے انداز میں اس کو لے لیتے ہیں. صحیح بات ہے جی. آپ نے سوال کیا سود کسے کہتے ہیں. سود یہ فارسی زبان کا لفظ ہے, اردو زبان میں بھی مستعمل ہے. انگریزی زبان میں سود کو انٹرسٹ کہا جاتا ہے. جی ہاں. اور عربی زبان میں سود کو الربا کہا جاتا ہے. بالکل. ربا کے معنی ہیں بڑھوتری, گروتھ. اب سوال یہ ہے, از پر شریعہ سود کسے کہتے ہیں, سود کی تعریف کیا ہے؟ سود کی سب سے کامن شکل یہ ہے کسی کو قرض دے کر کے کسی بھی طرح کا فائدہ حاصل کرنا. قرض دے کر کے فائدہ حاصل کرنا. اوکے. اب جو فائدہ حاصل کر رہے ہیں وہ فائدہ چاہے مالی ہو کہ غیر مالی. مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں. آپ نے کسی کو قرض دیا, شرط رکھ دی, کنڈیشن رکھ دی, واپسی میں مجھے 1100 روپے دینا ہوگا. آپ نے کسی کو 1000 روپے قرض دیا, شرط آپ نے یہ طے کر دی, کنڈیشن آپ نے یہ رکھ دی کہ واپسی میں مجھے 1100 روپے 100 روپے دینا ہوگا.
تو 100 روپے جو آپ دے رہے ہیں یہی انٹرسٹ کہلاتا ہے. جی ہاں. تو سود یہ مالی بھی ہوتا ہے اور غیر مالی بھی ہوتا ہے. تو غیر مالی کی شکل کیا ہے کہ میں کسی کو 1000 روپے قرض دوں اور اس سے کہوں کہ بدلے میں تم ہی میرا یہ کام کرنا ہوگا. اگر تم میرا یہ کام کرو گے تو میں تمہیں قرض میں لون میں 1000 روپے دوں گا. اچھا. تو یہاں آپ اس سے فائدہ لے رہے ہیں، مالی نہیں ہے لیکن غیر مالی فائدہ آپ اس سے حاصل کر رہے ہیں. جی. دیکھیے اسلام نے جہاں سود کو حرام کیا ہے وہیں سود کے چور دروازوں کو بھی بند کر دیا ہے. ابو بردہ ایک مشہور صحابی رسول ہے، وہ فرماتے ہیں میں مدینہ آیا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کہ اے ابو بردہ، تم ایک ایسی سرزمین میں رہتے ہو، ایک ایسے سٹی میں رہتے ہو جہاں سود کا رواج ہے، لہٰذا اگر تم پر کسی کا قرض ہو، یعنی کسی کو تم نے قرض دے رکھا ہو اور وہ تمہیں تحفہ دے، اگر وہ تمہیں کوئی چیز گفٹ کریں تو نہ لو، یہ بھی سود ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جی. آپ نے کسی کو قرض دیا، وہ آپ کو کوئی چیز ہدیہ دے رہا ہے، گفٹ کر رہا ہے، کہا کہ یہ بھی مت لو، یہ بھی گفٹ میں سود شکل ہی کیا، گفٹ کی شکل میں آ رہا ہے، پھر بھی وہ لینا منع ہے. لینا منع ہے. جی جی. باقی قرض کی ادائیگی کے موقع پر آگے میں بتاؤں گا. جی. دیکھیے قرض لون چاہے آدمی اپنی ذاتی ضروریت کے لیے لے یا بزنس یا کاروبار کے لیے لے، دونوں صورت میں حرام ہے. جی جی. زمانے جاہلیت میں سود کی دونوں شکلیں پائی جاتی تھی. سود کی دونوں شکلوں کا رواج موجود تھا. اسلام نے جب سود کو حرام قرار دیا، سود کی جتنی شکلیں تھیں، جتنی صورتیں تھیں، چاہے آدمی اپنی پرسنل ضرورت کے لیے لے، چاہے بزنس یا کاروبار کے لیے لے، سود کی تمام شکلیں اسلام میں حرام ہیں. جی جی. یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، باہمی رضامندی سے بھی سود حلال نہیں ہو جاتا ہے. میں انٹرسٹ دینے پر راضی ہوں، آپ نے مجھے 1000 روپے قرض دیا، آپ نے شرط لگائی اور میں نے اس شرط کو منظور کر لیا، تو گویا یہ جو سودی جو معاملہ ہوا ہے یہ رضامندی سے ہوا ہے. تو باہمی رضامندی سے سود حلال نہیں ہو جاتا ہے. جیسے زنا ہے، جی. بدکاری ہے. زنا، بدکاری، لڑکا اور لڑکی ان دونوں کی رضامندی سے حلال ہو جائے گا؟ حلال ہوگا؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں. نہیں ہوگا. جس طرح زنا، بدکاری یہ لڑکا اور لڑکی کی دونوں کی رضامندی سے کیا جائے تو حلال نہیں ہوتا ہے، اسی طرح انٹرسٹ بھی باہمی رضامندی سے حلال نہیں ہو جاتا ہے. تو سود کسے کہتے ہیں؟ کسی کو قرض دیتے ہوئے یہ شرط رکھ کر کے اضافی رقم لینا کہ واپسی میں مجھے اتنا زیادہ دینا ہوگا. یہ جو اضافی رقم ہے، جو ایکسٹرا اماؤنٹ لے رہے ہیں، وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ انٹرسٹ. جی. انٹرسٹ کہلاتا ہے، سود کہلاتا ہے. دیکھیں یہ بات ذہن میں رکھیں، قرض دار قرض کی ادائیگی کے وقت اگر اپنی مرضی سے کچھ ایکسٹرا اماؤنٹ دے تو یہ سود نہیں ہے، بلکہ یہ قرض کی ادائیگی کا بہترین طریقہ ہے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے اونٹ قرض میں لیا. جب ادائیگی کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ سے بڑی عمر والا اونٹ، اس سے عمدہ اونٹ آپ نے دیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرض کی ادائیگی میں اچھا ہو.
قرض دینے والا شرط لگا کر کے فائدہ لے رہا ہے تو غلط ہے، لیکن قرض ادا کرتے ہوئے جی قرض دار اپنی طرف سے کچھ ایکسٹرا اماؤنٹ دے دیتا ہے، گرچہ اس نے تو شرط نہیں رکھی تھی، اس نے تو مطالبہ نہیں کیا تھا جس نے قرض دیا تھا، بلکہ اپنی مرضی سے اگر کچھ ایکسٹرا اماؤنٹ دے دیا جائے تو یہ جائز ہے، بلکہ یہ قرض کی ادائیگی کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں بہترین وہ ہے جو قرض کی ادائیگی میں اچھا ہو۔ جی جی امید کہ آپ کو بات یا مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سود الحمدللہ۔ کسے کہتے ہیں، انٹرسٹ کسے کہتے ہیں۔ جی 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 جزاک اللہ ویسے خیر اہل علم نے سود کی 2 قسمیں بیان کی ہیں، مجھے تفصیلات پہ نہیں جانا ہے، اگر میں جی تفصیلات پہ جاؤں گا تو پھر صرف سود کی تعریف میں آج کا ہمارا ایپیسوڈ ختم ہو جائے گا۔ جی 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 سود کی مزید شکلیں ہیں، کسی اور موقع پر انشاءاللہ ضرور ضرور۔ جی آپ بہت ہی واضح انداز سے ہمیں سمجھائے، ایک کلیئر ڈیفینیشن ہمیں دیے ایگزامپلس کو دیتے ہوئے کہ سود یا انٹرسٹ کسے کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ شیخ۔ وہ چاہے مانیٹری اسپیکٹ ہو یا نان مانیٹری اسپیکٹ ہو، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں بہت ہی ڈینجرس سچویشنس ہے، تو ہمیں اسے دور رہنا چاہیے۔ اور کہیں نہ کہیں آپ ہمیں یہ بھی سمجھائے کہ اسلام ہمیں اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ شیخ میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا اور ہمیں ڈیٹیل میں سمجھائیں کچھ ایگزامپلس کے ذریعے سے کہ سود کے لین دین کے بارے میں اسلام ہمیں آخر کیا کہتا ہے۔ دیکھیے، سود قرآن اور سنت اجماع کے دلائل سے حرام ہے، نہایت کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن اور سنت میں سود کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے، اس کو بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں سود کھانے والوں کو، سودی لین دین کرنے والوں کو جنگ کی دعوت دی ہے۔ اللہ نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، جو سود باقی رہ گیا ہے چھوڑ دو، جو اب تک ہوا سو ہوا، اب معلوم ہو گیا ہے سود کی حرمت کے معلوم ہونے کے بعد کم از کم اب چھوڑ دو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اگر تم سودی کاروبار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول تم سے اعلان جنگ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں کسی بھی گناہ کے لیے یہ اسلوب استعمال نہیں کیا گیا ہے جو اسلوب کے سودی لین دین کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کہا کہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول تم سے اعلان جنگ کرتے ہیں، جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ تو آپ سود کی سنگینی کا اندازہ لگائیں، پورے قرآن میں کسی بھی گناہ کے لیے ایسا اسلوب آپ کو نہیں ملے، اور کسی بھی سچویشن کے لیے یہ کمانڈ نہیں دیا گیا اللہ کے ذریعے سے کہ کمانڈ جنگ دیا گیا ہے داخل کرو۔ جی، اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹرسٹ کو، سود کو 7 جو بڑے بڑے گناہ ہیں جن کو ہلاک کرنے والے گناہ کہا جاتا ہے، ان میں آپ نے سود کو شمار کیا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، جو انسان کی دنیا بھی برباد کرنے والے گناہ ہیں اور اس کی آخرت کو بھی تباہ و برباد کرنے والے یہ 7 گناہ ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ 7 گناہ کون سے ہیں جو الموبقات ہیں، جو انسان کی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 جو گناہ ہیں آپ نے ان کو شمار کیا۔ پہلے نمبر پر آپ نے شرک کا ذکر کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنانا۔ نمبر 2 جادو کرنا، بلیک میجک جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، جادو کرنا۔ جی جی۔ تیسرے نمبر پر کسی کو ناحق قتل کرنا، مرڈر، کسی کو ناحق قتل کرنا ہے۔ چوتھے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کا ذکر کیا، وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا۔ تو 7 بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو بھی شمار کیا ہے. جی جی. بلکہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہر الزنا او الربا فی قوم، اگر کسی معاشرے میں کسی قوم میں زنا عام ہو جائے، سود عام ہو جائے، تو ایسا معاشرہ اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیتا ہے. لوگ اپنے طرف سے کر لیتے ہیں. جی ہاں تو اگر کسی معاشرے میں سود عام ہو جائے، بدکاری عام ہو جائے، تو ایسا معاشرہ اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیتا ہے. تو ایسی قوم پر، ایسے معاشرے پر اللہ کا عذاب اترتا ہے، اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. دیکھیے اسلام میں انٹرسٹ، سود جو ہے یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 73 بابا، سود کے 73 لیولز ہیں. سود کے 73 لیولز ہیں. اللہ اکبر. جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا سب سے چھوٹا لیول یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. سب سے چھوٹا، سب سے چھوٹا لیول، سود کا سب سے چھوٹا گناہ. تو اس کا سب سے بڑا گناہ کیا ہوگا آپ اندازہ لگائیں. جی. سود کے گناہ کے جو ہے 73 لیولز ہیں. سب سے چھوٹا لیول سود کے گناہ کا یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، بدکاری کرے. اللہ رحم کرے. جی. اور زنا ہی کتنا بڑا جرم ہے ہم جانتے ہیں. اسلام نے اس کی کیا سزا مقرر کی ہے. جی. شادی شدہ ہے تو رجم ہے، پتھروں سے مار مار کر کے اس کو ختم کر دیا جائے شادی شدہ ہو تو. جی جی. پھر غیر شادی شدہ ہو تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے. پھر اخروی عذاب الگ سے، آخرت کا عذاب سپریٹ. جی جی. لیکن یہ اس سے بھی بڑا ہے. جی. ہاں یہ اس سے بڑا گناہ ہے. اس سے بڑا گناہ ہے. صحیح بات. بلکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درہم ربا یأکلہ الرجل وہو یعلم، سود کا ایک درہم جسے آدمی جانتے بوجھتے کھاتا ہے 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے بڑا جرم ہے. 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے بڑا جرم ہے. جی. دیکھیے کتنا سنگین جرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو قرار دیا ہے. جی. سود خور کو آخرت سے قبل برزخ کی زندگی میں، قبر کی زندگی میں بھی اسے عذاب سے دوچار کیا جاتا ہے. سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فیمس حدیث ہے، مشہور معروف حدیث ہے. اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بیان فرما رہے ہیں. جی. اور انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے یہ وحی کا ایک حصہ ہوتا ہے. جی. انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کیا، فرمایا کہ میرے پاس 2 لوگ آئے اور مجھے ایک پاک سرزمین لے گئے، ارض مقدسہ لے گئے. وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف گناہوں کی مختلف سزائیں دکھائی گئی، جہنمیوں کے مختلف مناظر، دوزخ کے مختلف عذابات آپ کو دکھائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خون کی ایک نہر دیکھی، خون کی ایک دریا دیکھی. درمیان میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا خون کی دریا میں، اور دریا کے کنارے ایک شخص تھا جس کے پاس بہت سارے پتھر تھے. جو شخص خون کی دریا میں تھا، جب وہ کنارے پر آنے کی کوشش کرتا، کنارے پر کھڑا ہوا شخص پتھر سے اس کے سر پر مارتا، دوبارہ وہ لہو لہان ہو کر کے اپنی پرانی جگہ پہنچ جاتا. اور مسلسل اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا تھا. وہ خون کی دریا میں ہے، کنارے پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک بہت بڑے پتھر سے، چٹان سے اس کے سر پر مارا جاتا ہے. وہ دوبارہ خون کی دریا میں، نہر میں غوطے کھانے لگتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا، پوچھا فرشتوں سے یہ مجرم کون ہے، کس جرم میں اس کو یہ عذاب دی جا رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا
یہ وہ تھا جو دنیا میں سود کھایا کرتا تھا. اللہ رحم کرے. اور پھر اور آگے بڑھے. جب قیامت قائم ہوگی، سود خور اپنے آپ کو بڑا چالاک سمجھتے ہیں، عقل مند سمجھتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے کر کے، ناحق طریقے سے لوگوں کا مال کھا کر کے، لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر کے اپنے آپ کو بڑے چالاک سمجھتے ہیں. جی جی. اللہ نے فرمایا ان لوگوں سے متعلق ہے، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جب قیامت قائم ہوگی، سود خور قبر سے اس حالت میں اٹھائے جائیں گے، ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے کسی انسان کو شیطان نے چھو کر کے پاگل کر دیا. اگر کسی انسان پر بھوت سوار ہو، جن سوار ہو، شیطان سوار ہو، جس طرح وہ ایک پاگل پن کی حرکتیں کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حرکت قیامت کے دن میدان محشر میں سود خور کی ہوگی. اگر میدان محشر میں کوئی اس کیفیت والا انسان نظر آئے جو پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہا ہو، تو پہچان لینا کہ یہ دنیا میں سود کھایا کرتا تھا، لوگوں کی مجبوریوں کا غلط فائدہ اٹھایا کرتا تھا. جی جی جی. تو سود خور قیامت کے دن پاگلوں کے مانند اٹھائے جائیں گے، دیوانوں کے مانند اٹھائے جائیں گے. جی. اور ایک آخری حدیث. جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع حق علی اللہ الا يدخلهم الجنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. 4 طرح کے لوگ ایسے ہیں اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. 4 طرح کے لوگوں کو اللہ جنت میں داخل نہیں کرے گا، اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. وہ 4 طرح کے لوگ کون ہیں؟ جی. اس میں ایک تو شراب کا عادی انسان ہے، دوسرے نمبر پر سود کھانے والا ہے، جی جی جی. اور پھر اسی طرح سے یتیم کا مال کھانا ہے، والدین کی نافرمانی کرنا ہے. ہاں یہ 4 گناہ سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں سے دوسرا الربا کا ہے. جی ہاں، اس میں دوسرا الربا ہے. جو سود کھاتا ہے اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، لازم کر لیا ہے کہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. تو آپ ان دلائل کی روشنی میں اسلام کی نظر میں سود کتنا سنگین جرم ہے، انٹرسٹ کتنا بڑا گناہ ہے، ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. بالکل بالکل. قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ ہمیں سمجھائے کہ اسلام انٹرسٹ کے بارے میں، سود کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور آپ ایک ڈیٹیل میں ہمیں یہ بتائے کہ اس کے 73 قسم ہیں. دوستوں ذرا سوچے کہ اگر ان 73 قسم میں سے اگر ایک میں بھی اگر ہم ایک لیول میں بھی اگر ہم داخل ہو گئے تو ہم کتنے بڑے گنہگار ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ربا نام کی چیز سے دور رکھے انشاءاللہ. آمین. شیخ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ سود کا لینا دینا اگر اتنا خطرناک ہے، ہم نے ابھی آپ ہی سے سنا کہ کتنا خطرناک یہ چیز ہے ربا، اگر یہ اتنا خطرناک ہے تو آج معاشرے میں ہمیں یہ چیز اتنا کامنلی کیوں دکھائی دے رہا ہے؟ لوگ اس کے پیچھے آخر کیوں جا رہے ہیں؟ بینکس میں ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کی لسٹ پڑی ہوئی ہے جنہوں نے ان بینک سے انٹرسٹ بیسڈ لونز لیا ہو. تو اگر اتنا خطرناک ہے، اگر مسلمان اگر اس خطرناکی کے بارے میں اگر جانتے ہیں، تو یہ چیز ہمیں آج کیوں دیکھنا پڑ رہا ہے شیخ؟ اس کی وجہ ہے دنیا کی محبت، مال کی محبت، آخرت کو فراموش کر دینا ہے. جی جی جی. اللہ نے انسانوں کی بہت ساری کمزوریاں قرآن مجید میں بیان کی ہیں. انسانی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری مال کی محبت بھی ہے. اللہ نے فرمایا انہ لحب الخیر لشدید، یقیناً انسان مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہے. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک فتنہ ہے، اس کے ذریعے سے
وہ امت آزمائی جاتی ہے. میری امت کا فتنہ مال ہے. اچھا. آج لوگ سودی کاروبار میں، سودی لین دین میں اس وجہ سے ملوث ہیں، انہوں نے دنیا کی زندگی کو، دنیا کے آرام کو، سب کچھ انہوں نے سمجھ لیا ہے، آخرت کو فراموش کر بیٹھے ہیں. ہاں ہاں. اللہ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت جو ہے یہ بہترین ہے اور باقی رہنے والی ہے. دنیا کی جو نعمتیں ہیں ایک تو ختم ہونے والی نعمتیں ہیں، آخرت کی نعمتیں باقی رہنے والی ہیں. جی. اور آخرت کی نعمتوں کا دنیا کی نعمتوں سے کوئی مقارنہ نہیں کیا جا سکتا، کوئی کمپیر نہیں کیا جا سکتا. اللہ نے اپنے متقی بندوں کے لیے، مومن بندوں کے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے، کان نے نہیں سنا ہے، انسان ان نعمتوں کا تصور نہیں کر سکتا ہے. تو ہم دنیا کی محبت میں، مال کی محبت میں بری طرح اس طرح گرفتار ہو چکے ہیں کہ ہم دنیا کے سکون، دنیا کے آرام ہی کو ہم نے حقیقی آرام سمجھ رکھا ہے. دنیا کی کامیابی کو ہی ہم نے حقیقی کامیابی سمجھ رکھا ہے. حقیقی کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں ہے. حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی پیشن گوئی فرمائی کہ یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا، لا یبالی المرء، آدمی کو پرواہ نہیں ہوگی اس کے پاس جو مال جمع ہے حلال طریقے سے جمع ہے یا حرام طریقے سے جمع ہے. بس انسان کی ذہن و دماغ پر ایک ہی چیز ہوگی کہ میں مالدار بنوں، میں دنیا کا خوشحال انسان بنوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ایسے حالات آئیں گے کہ لوگ حلال اور حرام کی تمیز کھو بیٹھیں گے. آج امت جو پریشان ہے، آج امت جو مظلومیت کا شکار ہے، اس کی بہت بڑی وجہ مال کی محبت یا دنیا کی محبت بھی ہے. اللہ نے فرمایا تم پر جو بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے. جیسے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا باطل طاقتیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. پوچھا گیا اللہ کے رسول کیا ان دنوں ہماری تعداد کم ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تعداد بہت ہوگی، مگر تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کسی ہوگی. اللہ دشمنوں کے دلوں سے تمہارا ڈر ختم کر دے گا اور تم وہن کی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے، وہن لگ جائے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندگی. آدمی موت کو ناپسند کرے، دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے. جب اس سچویشن میں امت مبتلا ہو جائے گی تو پھر امت کا زوال یقینی ہے، پھر امت پر یہی حالات آئیں گے جو آج ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. ایک کنکلوژن کے طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج ہم کچھ اس طرح جی رہے ہیں جیسے کہ یہاں پر ہمیں فار ایور ہمیشہ یہیں پر جینا ہے. بہت صحیح بات ہے. جی، تو اسی وجہ سے شاید ہم کہیں نہ کہیں بہت بڑے بڑے گناہ میں داخل ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہ الربا جیسے گناہ سے بچائے رکھے. جزاک اللہ خیرہ شیخ. شیخ ایک سوال یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے ناظرین کے ذہن میں بھی وہ سوال ہوگا. سوال یہ ہے کہ کیا مجبوری میں سود لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، اسلام میں سود کھانا جتنا بڑا جرم ہے اتنا ہی کھلانا بھی ہے. سود لینا جتنا بڑا گناہ ہے اتنا ہی بڑا گناہ سود دینا بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹرسٹ، سود سے ریلیٹڈ 4 لوگوں پر لعنت بھیجی ہے. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و موکلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر
گواہ وٹنس بننے والے پر، حساب و کتاب لکھنے والے پر، ان چاروں لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر کی لعنت فرمائی ہے. ان میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، فرمایا کہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں. تو جتنا بڑا مجرم سود لینے والا ہے اتنا بڑا مجرم سود دینے والا بھی ہے. جی جی جی. تو معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ نہ سود لیں نہ سود دے. جی جی جی. پھر دوسری بات یہ ہے مجبوری کسے کہتے ہیں؟ مجبوری کسے کہتے ہیں؟ ہمارے پاس مجبوری اپنی زندگی کا معیار بلند کرنا ہے، بزنس کاروبار، یہ سب مجبوری ہے. اسلام میں مجبوری یہ نہیں ہے. اسلام میں مجبوری یہ ہے کہ آدمی بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو جائے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہے. تو پہلی بات مجبوری کا تصور بھی لوگوں کے اندر بہت غلط پایا جاتا ہے. اسلام میں مجبوری کا مطلب یہ ہے کہ ایسے سچویشن اس پر آ جائیں کہ وہ بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو جائیں، نہیں کھائے گا تو مرے گا. جیسے سور حرام ہے، اللہ نے حرام کھانوں کی فہرست بیان کرنے کے بعد سور وغیرہ کا خون وغیرہ کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر مجبور ہو جاؤ، اس کے علاوہ کوئی اویلیبل نہیں ہے تمہارے پاس، تب ایسی صورت میں اس کو حرام سمجھتے ہوئے بس اتنا کھا سکتے ہو جس کے کھانے سے تمہاری جان بچی رہے. ہاں مطلب سچویشنل ہے یہ. جی ہاں. تو لوگوں کے پاس پہلی بات تو مجبوری کا بہت غلط تصور پایا جاتا ہے. جی جی. لوگ اپنی زندگی کا جو اسٹانڈ اونچا کرنے کے لیے بھی لوگ اس کو مجبوری کا نام دے دیتے ہیں. بالکل بالکل، جزاک اللہ. حالانکہ یہ مجبوری نہیں ہے اسلام میں. ٹھیک ہے. پھر چلے میں آتا ہوں آپ کے اصل سوال کی طرف. کیا مجبوری میں ہم سود لے سکتے ہیں؟ دیکھیے ایسے سچویشن میں شریعت نے بھیک مانگنے کی اجازت دے دی ہے. اگر آپ کی سچویشن بہت زیادہ خراب ہے تو آپ بھیک مانگ کر کے اپنی ضرورت پورا کر لیں، لیکن سود نہ مانگیں. نبی کریم صلی اللہ، ویسے اسلام میں بھیک مانگنا ایک بہت بڑا جرم ہے. جی جی جی. جائز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی بلا ضرورت کے لوگوں سے مانگتا ہے، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے جسم پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا، ہڈیوں کا ڈھانچہ. اچھا. آپ نے فرمایا بلا ضرورت کے لیتا ہے تو حقیقت میں آگ لیتا ہے، جہنم کی آگ لیتا ہے. اتنا بڑا گناہ ہے. اتنی ساری وعیدیں ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص سچویشن میں بھیک مانگنے کی اجازت دی ہے. جو کسی کے قرض کا ضامن ہو وہ بھیک مانگ سکتا ہے یہاں تک کہ قرض ادا ہو جائے. یا پھر اسی طرح کسی آسمانی یا زمینی آفت کا شکار ہو جائے، سونامی ہو، فلاں ہو، اس کی وجہ سے اس کا پورا مال تباہ و برباد ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی جو ہے نا بھیک مانگنے کی اجازت دی ہے یہاں تک کہ حالات نارمل ہو جائیں. پھر اسی طرح اگر کوئی آدمی فاقے کا شکار ہے، بھوک مری کا شکار ہے، تو اس کو بھی بھیک مانگنے کی اجازت دی ہے. تو ایسے سچویشن میں اگر ایسے حالات آ جائیں، کبھی سودی معاملہ نہ کریں، بہتر ہے کہ آپ لوگوں سے بھیک مانگ کر کے اپنی ضرورت پورا کریں. وہاں تک اس کو ایوائڈ کیے ہیں. جی وہاں تک اوائڈ کرنا چاہیے ایک مسلمان. جی جی انشاءاللہ. تو شیخ بات یہی سمجھ میں آتا ہے کہ مجبوری میں بھی ہمیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے نا؟ نہیں پڑنا ہے. بھیک مانگ کر کے اپنی ضرورت پورا کر لیں، لیکن کبھی حالانکہ کاروبار نہ کریں. اسلام میں بھیک مانگنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن اگر کچھ ایسا سچویشن آئے وہاں پر بھی ہمیں سود کے پیچھے نہیں جانا ہے، بلکہ ہماری ضرورت کو بھیک مانگ کر ہم پورا کر سکتے ہیں. یہ ہمیں جی یہ نصیحت ہمیں اسلام دیتا ہے. جزاک اللہ خیرہ شیخ. شیخ ایک اور سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سود کے وجہ سے معاشرے میں کیا اثرات ہو سکتے ہیں شیخ؟ سود کے معاشرے پر اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ معاشرے پر اس کے بہت سارے برے اثرات ہیں. یہاں بس میں دو کا ذکر کروں گا. یقیناً سود جو ہے اسلام کا جو سوشل سسٹم ہے اور جو اکنامک سسٹم ہے اس کے خلاف ہے. جی ہاں. ایک اسلام کا ایک اپنا معاشرتی نظام ہے، ایک سوشل سسٹم ہے اسلام کا. جی جی. اسلام
کا جو معاشرتی نظام ہے، جو سوشل سسٹم ہے، اسلام چاہتا ہے کہ لوگ ایک معاشرے میں، ایک سماج میں جیتے ہوئے پیار اور محبت کے ساتھ جئیں، بھائی بھائی بن کر کے ایک معاشرے میں جئیں، انشاءاللہ جی، سب کے دلوں میں محبت اور شفقت کے جذبات ہو، بے شک، ایک دوسرے کے درد کو سمجھیں، غم کو سمجھیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، مجبوریوں کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ تو اسلام ایسا معاشرہ، ایسا سماج قائم کرنا چاہتا ہے جس سماج میں کہ لوگ بھائی بھائی بن کر کے زندگی گزار رہے ہیں، جی، لوگوں کے دلوں میں محبت، رحم دلی کے جذبات موجود ہوں۔ بالکل، لیکن سود کے ذریعے سے دلوں میں حرص، لالچ، بخیلی، یہ جو بری خصلتیں ہیں، یہ جو بری عادتیں ہیں، یہ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، دلوں سے محبت ختم ہو جاتی ہیں، بالکل، بلکہ جو اخوت ہے، جو برادرہوڈ ہے، اس کا جنازہ اٹھ جاتا ہے۔ ہاں، یہاں امام الہند ابوالکلام آزاد، کون نہیں جانتا ان کی شخصیت کو؟ جی جی، فریڈم فائٹر ہیں جی، فریڈم فائٹر، بڑی عظیم شخصیت، ماشاءاللہ، اور یہ کئی حیثیت سے ان کی شخصیت بڑی اہم ہے۔ ان سے ایک سوال کیا گیا، جی، ابوالکلام آزاد اور رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا ڈاکو بہتر ہے کہ سود خور بہتر ہے؟ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ڈاکو کئی اعتبار سے سود خوروں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، وہ کیسے؟ انہوں نے سمجھایا، اچھا، کہا کہ ڈاکو کے دل میں رحم و کرم کے جذبات ہوتے ہیں۔ تاریخ میں ہمیں ایسے ڈاکو بھی ملیں گے جو مالداروں کو لوٹتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ تاریخ میں ایسے کئی ڈاکو ہمیں ملتے ہیں، وہ مالداروں کو لوٹ کر کے غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ جی جی جی، تو ڈاکو کے دل میں رحم اور کرم کے جذبات ہوتے ہیں، لیکن سود خور کا دل رحم و کرم کے جذبے سے خالی ہوتا ہے۔ اگر کوئی مر جائے، اگر وہ کفن سے بھی سود وصول کر سکنا ممکن ہو تو وہ کفن سے بھی سود وصول کر کے رہے گا۔ ہاں 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 جی، تو اسلام کا جو معاشرتی نظام ہے، جو سوشل سسٹم ہے، اس کے بالکل خلاف ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ سب بھائی بھائی بن کر کے رہیں، پیار ہو، محبت ہوں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی دنیاوی مصیبت میں سے کسی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، اللہ آخرت کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ یہاں سود خور لوگوں کی مجبوریوں کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے۔ جی جی جی، صحیح بات، اور پھر اسی طرح اسلام کا جو اکنامک جو سسٹم ہے اس کے بھی خلاف ہے سود۔ اسلام کا جو معاشی نظام جو ہے، اکنامک سسٹم ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دولت جو ہے یہ گردش میں رہے، دولت گردش میں رہے، جی، لیکن دولت کی جو گردش کا جو بہاؤ ہو وہ مالداروں سے غریبوں کی طرف ہو۔ اسی بنا پر اسلام نے زکوٰۃ کو فرض کیا، صدقے کا حکم دیا۔ زکوٰۃ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، مالداروں سے لیا جائے گا، غریبوں کو دیا جائے گا۔ اسلام کا جو اکنامک سسٹم ہے اس میں کیا ہے، مالداروں سے غریبوں کی طرف جا رہا ہے۔ جی ہاں، زکوٰۃ از این ایگزامپل، جی ہاں، زکوٰۃ میں مالداروں سے غریبوں کی طرف جا رہا ہے۔ جی ہاں، لیکن سود میں ہوتا کیا ہے، یہ دولت کا جو بہاؤ ہے، جی جی جی، یہ غریبوں سے مالداروں کی طرف ہوتا ہے۔ سود کی وجہ سے مالدار اور مالدار ہوتے چلے جاتے ہیں، غریب اور غریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بالکل بالکل، جب غریب ممالک نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے جب سودی قرضے لیے تو پھر ان کی کیا حالت ہے، آج وہ ان کے غلام بن بیٹھے ہیں۔ جی جی جی، تو سود کی وجہ سے مالدار رہتا ہے اور غریب جی جی، اور غریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو سود کے ایسے بہت سارے نقصانات ہیں، لیکن دو اہم نقصانات ہیں۔ ایک جو اسلام کا جو سوشل سسٹم ہے، اسلام جو سماج جو معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے،
اس کے بالکل خلاف بھی ہیں، اور پھر اسی طرح اسلام جو اکنامک جو سسٹم دیتا ہے جی 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 اس کے بھی خلاف ہے۔ جی ہاں جی جی شیخ، بہت ہی اچھا کنکلوژن آپ ہمیں دیے کہ سوسائٹی کیسے خراب ہوتا جا رہا ہے انٹرسٹ کی وجہ سے، سود کے وجہ سے۔ ایک تو بھائی چارہ، لائیولیہوڈ، یہ سب چیز ختم ہو جاتے ہیں، اور دوسرا ایک امپورٹنٹ چیز ہمیں یہاں پر سمجھنے کی یہ ہے کہ سود کے وجہ سے، انٹرسٹ کے وجہ سے رچ از بیکمنگ رچر اینڈ پور از بیکمنگ پور۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑا ڈرا بیک ہے جو ہمیں اکنامیکل سسٹم کو سمجھنا چاہیے کہ کیوں یہاں پر انٹرسٹ کو رد کیا گیا ہے، حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو بہت بہت شکریہ شیخ۔ شیخ، کچھ لوگوں کا سوال یہ بھی ہے کہ اگر بینکنگ سسٹم کو حرام مانتے ہیں تو وہاں آپ نے اپنا اکاؤنٹ کیوں کھول رکھا ہے؟ اس بیلنس میں بھی تو انٹرسٹ ایڈ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے آرگیومنٹس کو ہم کیسے جواب دینا چاہیے شیخ ہمیں؟ دیکھیے، اصل تو یہ ہے کہ سودی بینکوں میں اکاؤنٹ اوپن کرنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ مجبوری ہو، پیسوں کو محفوظ کرنے کا ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہ ہو۔ اوکے، پیسوں کی حفاظت کے لیے ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہ ہو تو مجبوری کی صورت میں بینک میں ہم اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں۔ جی جی جی، کوشش اس صورت میں بھی یہ کریں کہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کریں۔ اوکے، ہاں، کرنٹ اکاؤنٹ میں بینک آپ کو سود نہیں دیتی ہے۔ ہاں، اگر کرنٹ اکاؤنٹ یہ بھی ممکن نہیں ہے، اگر کوئی کسی نے سیونگ اکاؤنٹ اوپن کر رکھا ہے تب ایسے صورت میں بینک سے اسے جو انٹرسٹ ملتا ہے اس کو چاہیے کہ اس کو اپنی ذات پر استعمال نہ کرے۔ اوکے، اب اس کو کیا کیا جائے؟ اہل علم نے کہا کہ اس کو رفاہی کاموں میں، سڑک تعمیر کرنے میں، فلاں اسپتال تعمیر کرنے میں، یا ٹوائلٹ وغیرہ بنانے میں اس کو لگا دیں۔ پبلک یا سروس کوئی میں۔ بہت زیادہ مجبور ہیں، غریب ہیں، علاج معالجے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، غربت کے ہاتھوں مجبور ہیں، آپ اس کو دے دیں۔ تو یہ جائز تو ہے؟ یہاں اوکے، ہاں تو جو بینک سے آپ کو جو انٹرسٹ ملتا ہے آپ اس کو اپنی ذات پر استعمال نہ کریں۔ اوکے اوکے، ہاں، لیکن اس لیے کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اسے بھی اوائڈ کریں ہم، ہے نا؟ ہاں اگر ہمارے پاس پیسوں کو محفوظ کرنے کا کوئی اور الٹرنیٹ موجود ہو، جی جی، ٹھیک ہے، اس سے اچھا الٹرنیٹ موجود ہو، مجبوری نہ ہو، جی، تو بینکنگ اگر سسٹم کو مجبوری اوائڈ نہ کرنا ہو، ضروری ہے۔ ہاں جی، اوائڈ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر پیسوں کو محفوظ کرنے کا ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہ ہو، مجبوری ہو ہماری، بالکل، جی، تب ایسے صورت میں آپ بینک میں اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں۔ اول کوشش یہ ہو کہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ بنائیں۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے، سیونگ اکاؤنٹ ہی آپ بنا رہے ہیں، جو انٹرسٹ بینک آپ کو دے رہی ہے آپ اس کو اپنی ذات پر یوز نہ کریں، بلکہ کسی رفاہی کاموں میں، یا بہت زیادہ جو ضرورت مند لوگ ہیں جن کے پاس علاج اور معالجے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اسپتالوں میں ایسے بے شمار لوگ مل جائیں گے، آپ اس پیسوں کے ذریعے سے ان کی مدد کریں، لیکن اپنی ذات پر اس کا استعمال نہ کریں۔ جی جی جی، بہت ہی ساودھان رہنا ہے ہمیں اس معاملے میں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ، لوگوں میں ایک اور عام کنفیوژن یہ بھی ہے کہ کیا ہم انشورنس کروا سکتے ہیں؟ آج اس کے بھی بہت سارے ایڈورٹائزمنٹس ہمیں پائی جاتی ہیں انشورنس کے، حالانکہ یہ بھی ایک انٹرسٹ کے سسٹم سے ہی ملتا جلتا ایک چیز ہے۔ تو اس کے بارے میں ہمیں کیا رہنمائی آپ ہمیں کیا رہنمائی دینا چاہتے ہیں شیخ؟ دیکھیے، اللہ نے فرمایا وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اسْتُرِرْتُمْ إِلَيْهِ۔ جو حرام ہے اللہ نے تفصیل بیان کر دی ہے، کھول کر کے جو حرام ہے اللہ نے اس کی نشاندہی کر دی ہے، الا یہ کہ مجبور ہو جاؤ۔ دیکھیے، انشورنس کی بہت ساری شکلیں ایسی ہیں جہاں ہم مجبور ہیں، وہیکلس وغیرہ کا، لیکن جہاں ہم مجبور نہیں ہیں، جیسے لائف انشورنس ہے، انڈیا میں تو مجبوری، ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے ہم پر، اجبار نہیں کیا گیا ہے، دباؤ ہم پر ڈالا نہیں گیا ہے، تو نہ بنائیں جہاں مجبور ہیں۔ فرمایا کہ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اللہ نے جو حرام کیا ہے کھول کر کے بیان کر دیا ہے، الا یہ کہ مجبور ہو جاؤ۔ اجبار اور اضطرار یہ دو الگ الگ مسئلے ہیں۔ ایک آدمی حالات کے ہاتھوں مجبور ہو جائے، گھر میں فاقہ ہے، مجبوری ہے، اور ایک ہے اجبار، یعنی حکومت کی طرف سے اس پر دباؤ ڈالا گیا ہے، قانون بنایا گیا ہے کہ اس کو اگر گاڑی چلانا ہے تو انشورنس کرنا ہی ہے۔ تو جہاں مجبوری ہے تو انشورنس بنائیں، جہاں مجبوری نہیں ہے، جیسے لائف انشورنس کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے، آپ کو حکومت نے پابند نہیں کیا ہے، تو پھر کیوں بنائیں؟
ہاں تو مجبوری کا الگ معاملہ ہے، باقی اپنی مرضی سے آپ لائف انشورنس فلاں انشورنس بنا رہے ہیں، جہاں مجبوری ہو تو الگ بات ہے، مجبوری نہیں ہے تو لائف انشورنس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ جی جی انشاءاللہ اس میں بہت ساری قباحتیں ہیں لائف انشورنس کے بھی، وہ خود ایک الگ موضوع ہے، جی ہاں جی وہ موضوع ہی خود اس قابل ہے کہ اس پر ایک ایپیسوڈ بنایا جائے۔ جی انشاءاللہ صحیح بات ہے۔ حالانکہ ایکچولی یہ جو انشورنس کا جو ٹاپک ہے یہ کچھ ایسا ہے، جب ہم ایڈورٹائزمنٹس وغیرہ بھی دیکھتے ہیں تو بہت ہی زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں، کچھ ایسے جملے ڈال کر کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ کل آپ زندہ رہیں گے، ہے نا؟ تو انسرٹینٹیز کا یاد دلاتے ہیں ہمیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا، آپ زندہ رہیں گے یا نہیں، تو ایسے وقت میں نا لوگ ڈر کے انشورنس کروا لیتے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں، ایسے سچویشنز میں ہمیں اپنے آپ کو ایک بہت ہی بہترین انشورنس کا ہمیں یاد دلانا چاہیے، دیٹ از بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ہمارے لیے ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین انشورنس ہے جو ہم پورا یقین ہم اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، ہے نا شیخ؟ تو صحیح ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ جی جی تو یہ چیز ہمیں بار بار ریمائنڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیوں آخر انٹرسٹ سے، انشورنس سے، ان سب چیزوں سے بھاگنے کی ضرورت ہے۔ جی شیخ، تو نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ لوگوں کے اندر بھی یہ سوال پائی جاتی ہے کہ کیا ہم بینکس میں نوکری کر سکتے ہیں شیخ؟ کیونکہ یہ ایک ایسا نوکری، ایک ایسا جاب ہے جہاں پر ہمیں لگاتار انٹرسٹ کے پیچھے کام کرنا پڑتا ہے، تو از اٹ الاؤڈ ان اسلام ٹو ورک ان بینکس؟ دیکھیے اللہ نے ایک تو قرآن مجید میں ایک اصول دیا ہے، فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، کوآپریٹ ہونا چاہیے نیکی اور تقوی کے کاموں میں، گناہ کے کام میں تعاون مت کرو۔ تو جو چیز حرام ہے اس بارے میں کسی طرح کا ایک مسلمان کو تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی میں نے جو حدیث پڑھی تھی اس سے پہلے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود سے ریلیٹڈ 4 لوگوں پر لعنت بھیجی ہے، سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، جو حساب و کتاب لکھتا ہے اس پر، اور جو وٹنس گواہ بنتا ہے اس پر۔ تو جو حرام ہے تو حرام کاموں میں سپورٹ اور تعاون کرنا یہ بھی حرام ہے۔ جی 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 تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھیں، تقوی اختیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں بہترین دوسری جاب عطا کرتا ہے، اور کوئی دوسرا اللہ بہترین اس کے لیے انتظام کرتا ہے۔ ضرورت ہے اللہ پر اعتماد کی، تقوی کی ضرورت ہے، اللہ کے لیے چھوڑیں، اللہ آپ کی روزی کا ذمہ دار ہو جائے گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، بہت بہت شکریہ شیخ۔ شیخ ایک آخری سوال، ویسے تو شو ختم کرنے کا وقت ہو چکا ہے، ایک آخری سوال، بس ایک امپورٹنٹ سوال میں کہہ سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انٹرسٹ بیسڈ لونز اور بینکنگ سسٹم سے ہٹنے کے لیے کیا طریقہ اپنایا جا سکتا ہے شیخ؟ آج ہم نے دیکھا کہ کتنا خطرناک ہے یہ چیز، تو اس سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں آخر؟ اس کے لیے پہلے تو اللہ کی ذات پر اپنا ایمان مضبوط کریں، تقدیر پر ایمان مضبوط ہو انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے، کوئی بھی آدمی اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی روزی مکمل نہ کر لے۔ رزق کے فیصلے ہو چکے ہیں، آپ کو آپ کا مقدور مل کے رہے گا، کوئی آپ کی روزی چھین نہیں سکتا۔ جب رزق کے فیصلے ہو چکے ہیں تو پھر آپ اپنی روزی کو حرام ذریعے سے کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ جی جی، چاہے آپ حلال ذریعہ اپنائیں چاہے حرام ذریعہ اپنائیں، آپ اللہ نے جو تقدیر میں جو روزی لکھی ہے وہ مل کے رہے گی، اس لیے چاہیے کہ حلال ذرائع اپنائیں، انشاءاللہ آپ کو مقدور مل کے رہے گا۔ اور دوسری چیز ہے قناعت اختیار کریں، اور پھر اس بارے میں تیسری بات یہ ہے کہ خرچ سے اجتناب کریں جتنا ہو سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے انٹرسٹ فری لون بھی کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حالات میں اسے پسند نہیں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو انسان کو چاہیے اللہ نے جتنا کچھ دیا ہے قناعت اختیار کریں، انشاءاللہ اللہ برکت دے گا۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خود اپنا ایک بینک قائم کریں جو انٹرسٹ فری بینک ہو، اور پھر مالداروں سے بھی ہماری درخواست ہے جن کو اللہ نے دولت دی ہے، سرمایہ دیا ہے، اگر آپ کسی کو صدقہ اور خیرات نہیں کر سکتے
تو کم از کم خرچ کے ذریعے سے اس کی مدد کریں. ہر مالدار کو چاہیے کہ ان کے پاس ایک اماؤنٹ ایسا بھی ہو جس کے ذریعے جس اماؤنٹ کو وہ خرچ دے سکیں لوگوں کو. ایک اماؤنٹ ان کا ایسا ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو بوقت ضرورت خرچ لیں, کیونکہ خرچ دینا یہ خود بہت بڑی نیکی ہے. انشاءاللہ کسی موقع پر خرچ سے متعلق, لون سے متعلق بھی گفتگو ہو سکتی ہے انشاءاللہ. جی شیخ, ویسے تو بہت سارے ٹاپکس ہیں آپ کے ساتھ کور کرنے کے لیے. جزاک اللہ. جی تو دوستو, یہ تھا آج کا ٹاپک سود اور اس کے نقصانات, اور ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ جڑے تھے ایک فیمس اسلامک اسکالر شیخ ثناء اللہ, آل اوور فرام بینگلور. شیخ, میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں نتھنگ مچ پروڈکشنز اور یو چینل کی طرف سے کہ آپ ہمارے لیے اتنا وقت دیے ہمیں ڈیٹیل میں سمجھانے کے لیے, اور امید ہے کہ آپ آنے والے ایپیسوڈ میں بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے ایک اور ٹاپک کے ساتھ. شیخ, اور یہ بھی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ انشاءاللہ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں بیٹھ کر بھی ایک ریکارڈنگ کریں گے کسی اور ٹاپک پر انشاءاللہ. شیخ, میں آج ہمارے ناظرین کی طرف سے بھی آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں ناظرین سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس ایپیسوڈ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں, تاکہ یہ جو برائی ہے معاشرے میں جو آج ہمیں بہت کامنلی پائی جاتی ہے, دیٹ از سود یا انٹرسٹ بیسڈ ٹرانزیکشنز, اسے ختم کرنے کے لیے آپ ایک چھوٹا سا قدم اٹھائیں. اور وہ چھوٹا قدم یہ ہے کہ یہ جو ایپیسوڈ ہے شیخ ثناء اللہ عمری صاحب کا, آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں, اور آپ بھی ثواب کا ایک ذریعہ بنے, آپ بھی ثواب کمائیں اور دوسروں کو بھی کمانے کا ایک موقع دیں انشاءاللہ. شیخ, ایک اور بار آپ کا شکریہ, اور آنے والے ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں, ایسے ہی ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے آپ کے پسندیدہ شو کہیے جناب دیجیے جواب سیزن 2 میں. فی الحال آپ سبھی لوگ اپنا خیال رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.